خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ٹیبل ٹاک ود مقیم احمد میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں پاکستان میں حالیہ سیلاب اور اس کے اثرات اور تازہ سیاسی صورتحال پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب غوث بخش بارزئی صاحب۔ نواب صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ سیلاب کے دوران وفاق اور صوبائی حکومتوں نے جو اقدامات اٹھائے، کیا آپ کی نظر میں وہ مناسب تھے اور کیا آپ ان سے مطمئن ہیں؟ اسٹیریوٹائپ کی باتیں جیسے ہوتی ہیں نا جی، ویسے ہی ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی ایسا کرائسس آ جاتا ہے، آسمانی کیا کہتے ہیں جی، مصیبتیں آتی ہیں، تو گورنمنٹس کا جو گٹ ری ایکشن ہوتا ہے وہ ایک طرح کا ہی ہوتا ہے جی۔ ہمیشہ سے الفاظ بہت خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن ایکشنز جو ہے نا وہ اتنے زیادہ پرومپٹ اور کلیئر اور اتنے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، پرابلم کو ٹھیک کرنے کے لیے کب اور باقی چیزوں میں سلسلہ شروع زیادہ ہوتا ہے جی۔ بہرحال ہم یہی کہیں گے، بچپن سے لے کے آج تک ہم سنتے آ رہے ہیں، دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہمیشہ ایسی بات کرتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر وہ بھی کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی، فخر بھی کرتے ہیں کہ ہم نے جی بڑا اچھا کام کیا، یہ کیا وہ کیا، بالکل صحیح۔ لیکن آپ دیکھ لیجیے، ٹائم اینڈ اگین یہ سیلاب آتے جاتے رہتے ہیں۔ آج تو ہمارا بھی جو ہے نا لیول وہی ہے اپنا مقیم صاحب، جیسے آپ کا یورپ میں وہاں پہ ہوتا تھا کہ جیسی ہی پیشگوئی ہوتی تھی ویسی ہی بارشیں بھی ہوتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا۔ اب یہ کہا گیا تھا کہ بارشیں بہت زیادہ ہوں گی اور خطرہ ہے فلشز کا، اور سیلابوں کا بہت زیادہ خطرہ ہے، اور ایسے ہی ہو گیا جی۔ وی ور ناٹ ریڈی جی۔ بہت سی جگہیں اگر کسی ایک جگہ کو بھی آپ پکڑ لیں گے، اس کو پیرامیٹر بنا کے سوچیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹائم اینڈ اگین یہ پروونشل گورنمنٹ کی بھی ناکامیاں ہیں اور فیڈرل گورنمنٹس کی بھی ناکامیاں ہیں۔ دیکھیں، آبی گزرگاہیں ہیں جو چل رہی ہیں، ریوائنز ہیں بہت سارے پہاڑوں سے جو آ رہے ہیں، سیٹلائٹ امیجنگ ہے، سب کو پتا ہے کہ پانی کہاں سے آتا ہے، کہاں جاتا ہے۔ لیکن آج کل مشینری کا دور ہے، لوگوں نے جو ہے نا ان کو فیسلٹیز بھی بہت ملی ہوئی ہے، بلڈوزرز ہیں، یہ ہے وہ ہے، مطلب کٹنگ مشینری ہے جو پہاڑوں کو موو کرتے ہیں۔ لوگوں نے آبی گزرگاہوں پہ بھی قبضہ کر لیا ہوا ہے اپنی مرضی کے، چھوٹے موٹے ڈیم جس کو وہ سمجھتے ہیں، ٹیکنیکل نہیں، اپنی مرضی کے لیے ایک ریزروار چھوٹا سا بنانا، یا کہیں پہ گھر بنانا، یا کہیں پہ کیلی بنانا، اس طرح سے بہت کچھ ہوا ہے۔ بلوچستان پہاڑی علاقہ ہے اور پیچھے سے کیچمنٹ ہمارا افغانستان تک سے آتا ہے مقیم صاحب، پانی کا بارشیں وہاں ہوتی ہے تو وہ پانی یہی نکل کے آتا ہے، اور ہماری بدقسمتی ہمارے سامنے سے سب سے قیمتی چیز دنیا کی جو اسینشل ہے وہ پانی ہے، وہ نکل جاتا ہے، پانی اس میں سمندر میں جاتا ہے اور ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کو کہیں پہ بھی ہم چیک نہیں کر سکتے۔ بنائے گئے ہیں ایسے ایسے فورا بھی بنے ہوئے ہیں کہ جناب آپ یہاں پہ ڈیمز بنائیں گے، کئی 100 ڈیمز کے نام سے، کئی کچھ اور ڈیمز کے نام سے، لیکن وہ ہم کو جب ایسے سلسلے آ جاتے ہیں تو ہم کو ڈیم کر کے چلے جاتے ہیں، کہیں ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے۔ ٹوٹ پھوٹ اس لیے ہوتی ہے مقیم صاحب کہ وہاں پہ کوالٹی کنٹرول نہیں ہے، ٹھیکیدار اس قسم کے جو اپنے خود کے انہوں نے چوز کیے ہوتے ہیں۔ بہت سی بدقسمتیاں ہماری اس ملک کی، تھرڈ ورلڈ کے، اس تھرڈ سوسائٹی کی جو ہے نا، یہ ہے کہ یہاں پہ جو لوگ کام کرنا چاہیے جن کو، وہ خود ٹھیکیدار بن جاتے ہیں، ان کی اپنی کمپنیاں ہوتی ہیں، اور جتنے بھی ڈیم جو ہے نا ٹوٹ کے چلے ضائع ہو گئے، وہ سارے کے سارے نظر آتا تھا کہ ان کے اندر وہ کوالٹی نہیں تھی۔ کوالٹی بہت ضروری ہوتی ہے جی۔ پانی بہت آتا ہے اور ہم کو آبی گزرگاہوں کا پرانے زمانے سے پتا تھا۔ اب تو سیٹلائٹ امیجنگ ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن کسی کے کان پہ جوں نہیں تھی۔ انہوں نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے، آپ کا اللہ بھلا کر جی، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے، پی ڈی ایم ہے، وہ سارے کے سارے، لیکن ان کا دینے کا طریقہ اور ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ تکلیف جو ہوتی ہے اس بات کی ہوتی ہے کہ گورنمنٹس بھی این جی اوز کی طرح کام کر رہی ہے۔ میں این جی اوز کے خلاف بالکل بھی نہیں ہوں، لیکن میں اس کے تو کم از کم خلاف ہو سکتا ہوں کہ گورنمنٹ شوڈ ایکٹ لائک اے گورنمنٹ، لیکن یہاں پہ بھی وہ بھی این جی اوز کی طرح کام کرتے ہیں۔ پک اینڈ چوز ہوتا ہے جی، جس پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں اپنی مرضی کے بہت سارے انہوں نے یہاں پہ کیا کہتے ہیں بت بھی بنا رہے ہیں جی۔ اب دیکھ لیجئے کہ ابھی ایک روڈ بولان میں جو بنا تھا، ابھی کچھ عرصہ ہوتا ہے وہ مکمل ہوا تھا، وہ پتہ نہیں کتنے کلومیٹر تک بالکل واش ہو گیا جی۔ اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ اب کیا ہوگا، ٹھیکے آئیں گے، این ایچ اے آئے گی یا کچھ بھی آئے گی، وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو پولیٹیکلی جن کو فیور کرنا ان کو ٹھیکے دیے جائیں گے، کچھ پرسنالٹیز کو بلڈ اپ کرنے کے لیے کہ بھائی آپ لوگ بنائیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے تاکہ آپ کی میری پارٹی مضبوط ہو، آپ کی پارٹی مضبوط ہو۔ اب تو بہت آسان کام ہے مقیم صاحب، مطلب
ایک سے بہت زیادہ پارٹیاں حکومت میں اور ایک پارٹی حکومت سے باہر ہے. تو یہ سب ان سب کا خیال ہے کہ ہم نے پاکستان کو بنانا ہے. تو وہ جو 13 یا 14 یا زیادہ پارٹیاں ان کو بھی بیٹھ کے سوچنا ہوگا کہ اس ملک کا ہم نے کیا کرنا ہے. اگر یہ ملک ہوگا تو وہ پارٹیاں ہوں گی, اگر یہ ملک خراب ہو جاتا ہے تو پھر یہ کہاں پہ حکومت کریں گے. اس وقت جو ہے بالکل ٹھیک ہے جی, گورنمنٹ کام کر رہی ہے, این جی اوز بھی کام کر رہے ہیں, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں مطمئن بالکل بھی نہیں ہوں. اور لوگ ہیں جو ان سے مطمئن ہوتے ہیں جن کو یہ فیور کرتے ہیں جی. فیورٹزم ابھی نہیں چاہیے, فیور عوام کو کرنا ہے, فیور زمین کو کرنا ہے, فیور علاقے کو کرنا ہے. پانی کی گزرگاہوں کو صاف رہنے دیں اور روڈز اس طرح سے بنائے کہ جہاں پہ وہ لوگوں کو آنا جانا ہو. کوئٹہ تک جانے کے لیے بھی ہم پریشان بیٹھے کہ جائیں تو کیسے جائیں جی. بہرحال اطمینان کے لیے کچھ اور لفظ ڈھونڈے ہم تو اور بات ہے, ورنہ میں مطمئن بالکل نہیں ہوں. میں بچپن سے دیکھتا ہوا آ رہا ہوں, اب وہ کیا کہتے ہیں بہت بڑا مرض بن گیا ہے جی, اور اس کو اللہ ٹھیک کرے, انسان کے بس کی بات نہیں جی. نواز صاحب, عمران خان جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں, انہوں نے ایک ٹیلی تھون کیا تھا جس میں 2 گھنٹے میں کو 500 کروڑ روپے اکٹھے ہوئے. دوسری جانب وزیر خارجہ پاکستان بلاول بھٹو زرداری نے 2 گھنٹے میں 1 کھرب 30 ارب روپیہ اکٹھا کر لیا. تو یہ تو پھر بہت اچھا کام نہیں ہو رہا؟ بہت اچھا جی, بہت زبردست. اگر آپ اس کو لکھا ہوا پڑھیں گے تو بہت خوبصورت ہے. پھر تو ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ایسے ہی ٹیلی تھون کرتے رہے. پاکستان آئی ایم ایف کے پاس کیوں جاتا ہے بھی ایسے ٹیلی تھون. اپنا کپتان صاحب بھی کر رہے ہیں, بلاول بھٹو بھی کر رہے ہیں, میاں صاحبان بھی شروع کر دے, مولوی صاحب بھی شروع کر دے, باقی لوگ بھی شروع کر دے, تو ٹیلی تھون کے ذریعے ہی پاکستان کے مسائل کا حل ہو جائے گا. ہوتے ہیں کواکب, کچھ نظر آتے ہیں کچھ. ٹھیک ہے جی, یہ بازیگر لوگ ہیں, کھلا دھوکہ دیتے ہیں جی, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. اگر چاہے تو گورنمنٹ خود کر سکتی ہے. ہمارے یہاں پشتو میں مثال ہے کہ زوراور کا پانی پہاڑ کی چوٹی پہ بھی چڑھتا ہے جی. تو گورنمنٹ تو زوراور ہوتی ہے, گورنمنٹ کر کیا رہی ہے جی. گورنمنٹ کو اگر اس کی ویل ہو نا, وہ ریزالو کر لے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, کام ہو سکتا ہے جی. ٹیلی تھون کر لیں پھر تو اچھی بات ہے, بہت آسان ہے جی. انٹرٹینمنٹ بھی ہو جائے گی, پیسہ بھی آ جائے گا, آئی ایم ایف سے بھی جان چھوٹ جائے گی. ملک کو انٹرنسکلی جو ہے نا, ہم کو اتنا پیسہ مل جائے گا کہ ہم کسی مسئلے میں پھنسیں گے ہی نہیں. ہم پھر خود مختار حکومت بھی کہلا سکتے ہیں, ہم پھر خود مختار ملک بھی کہلا سکتے ہیں. باتیں ہیں ساری کی ساری جناب, جہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا پوائنٹ وہ کہتے ہیں اٹھانے کے لیے بہت ہی زیادہ تیز ہے. کسی کے اچھے کام کو ہم کہیں گے یہ برا ہے, کسی کے برے کام کو ہم کہیں گے اچھا ہے. کیا کہتے ہیں, اشاریے تو بہت اچھے ہیں جی. اگر اس طرح سے ہوتا رہے بہت اچھی بات ہے. اگر جمع کر رہے ہیں تو پھر اس کام کے لیے جمع ہو رہے ہیں, اس کام کے اندر دے دیں اس کو, اور صحیح طریقے سے دیں. سلور لائننگ جو میں دیکھ رہا ہوں اس ڈارک کلاؤڈز میں, ساری پارٹیاں ایک طرف ہے, عمران بھی مخالف نہیں ہوگا. کلا باغ ڈیم بنا لینا جی, پاکستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک. نواب صاحب, حکومت کی جانب سے سی پیک اتھارٹی کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے خاتمے سے سی پیک کے منصوبوں پر جلد عمل درآمد ہو سکے گا, فیصلہ سازی میں آسانی ہوگی اور لوگوں کو ریلیف ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ہونا ہے جناب. میں آپ سے بتاؤں وکیل صاحب کہ جب اس گورنمنٹ سے پہلے گورنمنٹ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی, تو کہتے تھے کہ ان کی بڑی پکی دوستی ہے میاں صاحبان کی اور چائنیز لیڈرشپ کی. تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ سی پیک اور شریف خاندان جو ہے نا, یہ بالکل لازم و ملزوم ہے جی. تو جب وہ لازم و ملزوم تھے, انہوں نے کیا کیا, اب تو پھر وہی دوبارہ آ گئے. عمران کے زمانے میں کہتے ہیں کہ جی عمران نے اس معاملے کو ذرا تھوڑا سا ڈورمنٹ ٹائپ پہ رکھا, زیادہ سپیڈ نہیں تھی. تو اب جب یہ آئے تو یہ تو چائنا تک نہیں گئے اس وقت جی. تو دیکھیے ایک اور جنریشن ہو رہی ہے. ہمارے وہ مرے ہمارے شاہ مدار کہتے ہیں جی, یہ آئے تھے تو یہ اپنا کام صحیح طریقے سے کرتے. سی پیک ایک ویلیو ہے آپ کی, اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کسی سے لے کے پیسے لے کے ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور یہ ہے کہ جس سے لیتے ہیں آپ اس کو اوپن کر لیں عوام کے سامنے, تو ہماری ایک چیز ڈیولپ ہوتی ہے تو ہم اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بلوچستان کو بہت فائدہ ہو سکتا تھا, بلکہ ہو سکتا ہے. اسی طرح سے پاکستان کی اکانومی بہت اوپر جائے گی. سی پیک اتھارٹی کو ختم کرنا, ہو سکتا ہے اس اتھارٹی کو کوئی فائدہ ہو تو اور بات ہے, لیکن یہ کہ مجھے اچنبھا اس بات پہ ہوتا ہے کہ جناب
ड्राइविंग सीट पे जो है मियाँ साहब बैठे हुए हैं, उनके साथ सारी पार्टियां उनके साथ लेफ्ट और राइट की उनके साथ बैठी है, कोरस एक ही गा रही है पाकिस्तान को बचाने का। तो फिर सीपैक को तो छेड़ना भी नहीं चाहिए था, पैरेलल सीपैक भी चल रहा होता और ये दूसरे जिनके साथ यारी है, जिन्होंने उनको गवर्नमेंट में बड़े खूबसूरती से लाके बिठा दिया है, केसेस है अगेंस्ट, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता। आप किसी को नौकरी नहीं दे सकते, किसी का अगर केस हो, यहाँ पे तो हुकूमत दे रहे हैं आप, ठीक है ना जनाब। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि सीपैक अथॉरिटी को टेक्निकली अगर कोई ऐसी बात थी फिर तो ठीक है, रिवैम्प करना है तो चले, समझ में आती है बात, लेकिन एक स्लो होगी इसकी स्पीड परवाह नहीं है, लेकिन सीपैक को चलते रहना चाहिए। यही इस नजरिए को बढ़ावा देता है कि जी सीपैक के खिलाफ बहुत सी कुव्वतें हैं जो चाहते हैं कि ये इतना आसानी से ना बने, और फिर इफेक्टिव तो हम हैं, पाकिस्तानी और बलूचिस्तानी लोग हैं जनाब। तो इसको चाहिए, इनको ये कि सही तरीके से बैठ के, इस वक्त सब के सब बैठे हैं, कोई मुखालफत नहीं है। इमरान मुखालफत में, इमरान भी इलेक्शन मांगता है और कुछ नहीं मांगता, दे दे कि इलेक्शन पाकिस्तान के ऊपर एहसान कर दे, एक सही किस्म का इलेक्शन करवा दे, अगर वो निकल जाता है निकल जाए जी। लेकिन ये सारी पार्टियां जिम्मेदार होगी पाकिस्तान को, खुदा न खास्ता कोई भी तकलीफ होती है तो ये सारी पार्टियां जो सब गवर्नमेंट में बैठी हैं यही जिम्मेदार आएगी। और इमरान खान तो उनकी पार्टी भी एक अजीब तरीके से काम कर रही है, उनका ग्राफ बहुत ऊंचा है। मैं चाहूंगा कि वो लोगों को वो दे दे, तबलीग करे, एजुकेशन दे कि मतलब पाकिस्तान का सिस्टम कैसे ठीक होगा, कम अज कम, और नहीं है गवर्नेंस का सिस्टम कैसे ठीक होगा। बाकी फिर अल्लाह मालिक है जी, अल्लाह मालिक है। हम मुसलमान हैं, अल्लाह के ऊपर हमारा सबसे ज्यादा भरोसा है। ब्रेक का वक्त हुआ, आपसे बाकी सवालात करेंगे ब्रेक के बाद। सर, ये इमरान खान साहब की स्ट्रेटेजी जो है बड़ी कंफ्यूज नजर आ रही है कि एक जानिब वो टेलीफोन कर रहे हैं, दूसरी जानिब वो बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं। पाकिस्तान में हमारी कभी ऐसी रिवायात रही नहीं कि अगर कोई खुदा न खास्ता को आसमानी आफत आ गई, कोई इतना बड़ा सानिया हो गया। इस वक्त तो 1/3 मुल्क जो है वो पानी की जद में है, 3.5 करोड़ अफराद डायरेक्टली इफेक्टेड हैं। उसके अलावा 6 लाख से ज्यादा घरों के गिर जाने की इतलात हैं, 1300 से ज्यादा अफराद के बह जाने की इतलात हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सारा बैठ गया है और इमरान खान है कि वो जलसे पे जलसा कर रहे हैं। तो ये, और अगर इसका कंपैरिजन में एक मिसाल दे दूं कि जब बाराक ओबामा सदारती इंतखाब लड़ रहे थे अक्टूबर 2012 में, वहां समुद्री तूफान आया तो उन्होंने अपनी कैंपेन जो है मुअत्तल कर दी थी, और उनके सामने जो मैट रोमनी लड़ रहे थे उन्होंने भी अपनी कैंपेन खत्म कर दी थी। हमारे यहाँ ये कोई ऐसी मिसाल नहीं मिल रही कि इतना बड़ा कोई कुदरती आफत आई हो और उसके साथ साथ सियासी सरगर्मियां इस जोरों शोर से जारी हो, ऐसे लग रहा है जैसे कल इलेक्शन है। तो ये, इसको आप कैसे देखेंगे? बिल्कुल जी, आपकी बात के ऊपर बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ। लेकिन बराक ओबामा जिस मुल्क में रहते हैं वो फर्स्ट वर्ल्ड है, सॉरी पहला मुल्क है दुनिया का जो सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता है, वहां पे ये काम हो सकते हैं। इमरान जिस मुल्क में पैदा हुआ है, इमरान जिस मुल्क की सियासत कर रहा है, तो यहाँ पे तो आपको पता है ये मसाइल है ही हैं। हमारी सोसाइटी में ये सिलसिला है, बहुत से मसले होते हैं खानदान में, लेकिन दूसरे काम भी बंदा छोड़ नहीं सकता, इसलिए कि उसको हर काम उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान पॉलिटिकल मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, जो कि मजबूरी इस मुल्क की गंदी सियासत की वजह से हो गई है। वो प्रेशर को शायद वो कम नहीं करना चाहते। मैं उनकी पार्टी का नहीं हूँ, मैं किसी भी पार्टी का नहीं हूँ, ठीक है जी, लेकिन ये इतना मैं समझता हूँ कि वो मल्टीटास्किंग पॉलिटिकल कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उस साइड को भी पकड़ ले। एज लॉन्ग एज आई थिंक कि अगर उनके ऐसे काम से कोई क्या कहेंगे अपना कोई नुकसान नहीं होता अपनी सैलाब ज़दागान की खिदमत में, रिलीफ में, तो ठीक है, करने दें जी, उसके रिजल्ट्स उसको आवाम देगी। आवाम अब कम अज कम पब्लिक जानती है जी, पब्लिक जानती है। तो अब ये है कि इमरान खान की अपनी एक पार्टी है, हम उनको डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, बाकी दूसरों को भी हम देख रहे हैं कि भाई वो भी इसी तरह से कर रहे हैं। तो मडस्लिंगिंग कम कर दे, और मिनिमम एजेंडा मेरे ख्याल में अगर इलेक्शन मांग रहे हैं वो, तो इलेक्शन कर दे, क्योंकि यही सारी पार्टियां इलेक्शन मांग रही थी हुकूमत में आने से पहले। अगर ये ना मांग रही होती फिर हम भी इनके साथ होते, कहते कि भाई बिल्कुल सही है। लेकिन इमरान के उसमें क्या कहते हैं एक्शन में
اگر کوئی چیز اچنبے کی بات ہے تو اس کو چھوڑ کے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستانی سوسائٹی کے حساب سے وہ ٹھیک کر رہے ہوں گے جی، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا میری ان تک ایکسیس نہیں ہے، میری کسی تک ایکسیس نہیں ہے، سب کے سب جو ہے اپنی مرضی کا کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ ہم کو عوام کو سوچنا ہوگا، انٹلیکچوئلس کو سوچنا ہوگا، باقی اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو سوچنا ہوگا کہ کون صحیح کر رہا ہے کون غلط کر رہا ہے۔ آج کل کے دور میں اپنے مقیم صاحب کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ آپ کو پتہ نہ چلے جی۔ بہرحال یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہماری سیاست اور ہماری سوسائٹی کا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے ہب کو ضلع بنانے کا اعلان کیا۔ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال عدالت میں پہنچ گئے۔ تو ضلع بننا تو علاقے کے لیے عام طور پہ خوشائند ہوتا ہے کہ ڈیولپمنٹ ہوگی، بجٹ ملے گا، انتظامیہ آئے گی، کچھ لوگوں کے کام ہوں گے۔ اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس کو عدالت میں چیلنج کیا جانا آپ سمجھتے ہیں مناسب ہے؟ نہیں جی، میں نے جب میں کیٹیگر چیف منسٹر تک مقیم صاحب میں نے بھی 2 ضلع بنائے تھے جی، تو وہ دونوں ضلع عوام کی خدمت کے لیے بنائے تھے، لیکن 4.5 سال کے بعد جو نا انہی حکومتوں نے یہ اسی وزیر اعلیٰ کی جس نے بھی 2 ضلع بنائے ہیں، اس نے اس ضلع کو جو ضلع میں نے بنایا تھا اس کو دوبارہ تحصیل بنا کے سبی میں ڈال دیا۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں، آپ آ کے سبی میں میرے مہمان بنے، میں آپ کو وہ ڈسٹرکٹ دکھاتا ہوں جو کہ بالکل ہی سیاسی بدنیتی پہ جو نا مبنی ہے، وہ بنائی گئی ہے۔ وہاں کا ایم پی اے جو ہے صدیوں سے میں اسے کہہ رہا ہوں کہ وہ انگریز کے زمانے میں بھی خدمتگار اب بھی ایسے ہی ہیں جی۔ انہوں نے اٹھا کے وہ ڈسٹرکٹ کو دوبارہ تحصیل بنا کے سبی میں ڈال دیا۔ سبی میں ہر ایک کی جان ہے، غریب کی بیوی سب کی بھابھی کہتے ہیں نا جی، تو ایسے ہی حساب کتاب ہے۔ آپ آگے دیکھ لیجئے، وہاں سے ایم پی اے ہمیشہ وہی لوگ آتے رہتے ہیں۔ آپ آئیں گے، میں آپ کو آج نہیں 5 سال بعد بھی دکھاؤں گا کہ وہ علاقہ کتنا انڈر ڈیولپڈ ہے اور سرداروں کے کتنے چنگل میں ہے، لیکن یہاں پہ وہ قومیت پرستی کام کر رہی ہے، سب کے لیے کر رہے ہیں۔ اسی قدوس بزنجو نے جب یہ چیف منسٹر بنا تو اس نے جناب 2 ڈسٹرکٹس میں نے بنائی تھی، ایک تو تھی سوبت پور جو اس وقت سیلاب سے بہت زیادہ ہٹ ہوا ہے، کیونکہ اب اس میں یہ ہوگا کہ وہ ڈسٹرکٹ پیٹنٹ ہے، کام کرے گی۔ دوسری ڈسٹرکٹ میں نے لیڑھی بنائی تھی جس کو قدوس بزنجو نے ہی 4.5 سال کے بعد انڈو کر کے تحصیل بنا دیا۔ یہ سارے کے سارے ہمارے رویے ہیں جی، ہماری غلط سوچ ہے، ہم اپنے وہ کہ انٹروورٹس ہیں، ہم پتہ نہیں کیا کیریٹوکورس ہے، کاک آئیڈ ویو ہے ہمارا۔ ڈسٹرکٹس بننی چاہیے، بہت بڑا علاقہ ہے تو وہاں پہ چھوٹے اگر ڈسٹرکٹس بنیں گی وہاں ڈیولپمنٹ ہوگی، وہاں پہ روڈز بنیں گے، وہاں پہ ایڈمنسٹریشن آئے گی، اربنائزیشن ہوگی۔ اپنے مقیم صاحب اربنائزیشن جب تک ہم نہیں کریں گے، ہمارے سب لیڈرز اربن موڈ میں ہیں لیکن ہماری عوام بیچاری جو پھنسی ہوئی ہے، یہ غلط ہے بالکل۔ جام صاحب اگر گئے ہیں وہاں پہ بھی وہ بھی چھوڑ دیتے، فرق کیا پڑتا ہے جی؟ اب وہ زمانے تھوڑی ہے کہ ہم نے حملے کرنے ہیں، اپنا علاقہ بچانا ہے، نہیں جی۔ اب تو پرچی کی جنگ ہے، پرچی کی جنگ میں جتنی استادی ہوتی ہے آپ جانتے ہیں جی۔ اچھا نواب صاحب، پھر آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ وزیر اعظم کے دورہ بلوچستان میں سردار یار محمد رند جو کہ ایم پی اے بھی ہیں بلوچستان اسمبلی کے، ان کو مدعو نہیں کیا گیا ان کے علاقے میں وزیر اعظم کے دورے کے دوران، نہ ہی ان کو کوئی انٹیمیشن بھیجی گئی اور اس پر وہ سخت ناراض ہیں۔ تو یہ اس قسم کی جو نفرت انگیز چیزیں ہیں جو ڈویژن کریٹ کرتی ہیں، اس کا خاتمہ کیسے ہوگا کہ جب آپ اتنے بڑے مہمت ٹاسک میں مصروف ہیں اور آپ لوگوں کو سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ امدادی کارروائیوں پر اثر انداز نہیں ہوگا؟ ایسے نہیں ہے مقیم صاحب، سردار صاحب بہت طاقتور شخصیت سمجھے جاتے ہیں بلوچستان کی، ٹھیک ہے جناب؟ تو وہ اگر سائیڈ لائن پہ بیٹھے ہوں گے بھی ان کے کام برابر ٹھیک ٹھاک ہوتے رہتے ہیں۔ اب کون ان کا مخالف ہے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن وہ ان چیزوں کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ گورنمنٹ بلائے یا نہ بلائے ان کا ہر کام ہوتا ہے جو ان کی مرضی کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو شہباز شریف کو اگر انہوں نے نہ دیکھا تو کیا حرج ہے جی؟ مقصد تو صرف عوام کا ہے کہ وہ خیال کرنا ہے عوام کیسے چلے گی۔ ان کا ہر کام گورنمنٹ میں ہوتا ہے جی، ان کی مرضی پہ ٹرانسفر پوسٹنگز ہوتی ہے، ان کی مرضی پہ جو ہے نا پروگرام بنتے ہیں، سب کچھ بنتا ہے جی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہ ہماری سیاست کی گندگی ہے جی، جس نے بھی کیا غلط کیا بلا لیتے ہیں، ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟
وہ تو عمران خان کی پارٹی میں تھے, انہوں نے چھوڑ دیے, وہ پارٹی ہے نہیں چھوڑی, تو ایک طرف ہو گئے ہیں. تو وزیر اعظم جب آتے ہیں تو بہت سی طاقتیں جو ہوتی ہیں نا وہ ہو جاتی ہے, کیا کہتے ہیں, گرم ہو جاتے ہیں. یہ بلوچستان کی سیاست بہت ہی عجیب طریقے سے جو نا خراب ہوتی جا رہی ہے. اس میں جو آپ سمجھتے ہیں جس سے زیادتی ہو رہی ہے, ایسی زیادتی بھی نہیں ہوتی. بہرحال یہ کہ اصول یہ ہے کہ جب یہاں پہ کوئی آتا ہے تو مجھے بھی بلانا چاہیے, مگر میں ممبر نہیں ہوں اس کا مطلب میں پاکستانی نہیں ہوں. مجھے جب نہیں بلاتے تو پھر ظاہر ہے اگر ان کو نہیں بلایا کیا حرج ہے جی, وہ اسمبلی میں جا کے بات کر سکتے ہیں, میں تو اسمبلی میں جا کے بات بھی نہیں کر سکتا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, کوئی نہ کوئی اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں وہ فیلرز نہیں ہوتے جی, یہ فیلرز ہیں, پولیٹیکل فیلرز اینڈ گیمکس. تو ایسا کوئی ایشا نہیں. اگر سردار صاحب نہ جاتے چلے جاتے تو شہباز شریف نے ان سے ملنا تھا, تعریفیں کرنی تھی. وہ تھوڑا سا آپ پر مجھ پر تھوڑا اثر ہوتا کہ ان کے ساتھ بھی تعلق ہے. کچھ نہیں ہوتا جی, ہم کو کچھ نہیں چاہیے. ہمارے دو بڑے پولیٹیشینز بھی انہوں نے کہا تھا کہ وہ پیسے دیتا تھا, عزت نہیں دیتا تھا. یہ عزت دیتا ہے, پیسے نہیں دیتا. یہ ہمارا سوشل فیبرک ہے, یہ ہمارا ٹرائبل فیبرک ہوتا جا رہا ہے. یہ تھا آج کا پروگرام, اور ہمارے مہمان سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب غوث بخش باروزئی صاحب, انہوں نے دل کھول کر سیلاب کی صورتحال پر ہم سے گفتگو کی. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے, تب تک اللہ حافظ.